چنانچہ فرماتا ہے پھر خدا کیا کرتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو خدا کی مدد کرتے ہیں لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، لازماً ضرور اللہ ان کی مدد کو آتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، پھر وہی تکرار ہے قوی اور عزیز. فرماتا ہے اپنی تمام قوت کے ساتھ، اپنی تمام شان کے ساتھ، اپنی تمام عزتیں لے کر اپنے بندوں کی مدد کے لیے خدا حاضر ہو جاتا ہے، اور جو غیب تھا وہ حاضر میں ظاہر ہونے لگتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خدا بڑا زبردست اور قوی ہے، جس کی طرف محبت اور وفا کے ساتھ جھکنے والے ہرگز ضائع نہیں کیے جاتے. دشمن کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے ان کو ہلاک کر دوں گا، دشمن کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے ان کو ہلاک کر دوں، اور بد اندیش ارادہ کرتا ہے کہ میں ان کو کچل ڈالوں. مگر خدا کہتا ہے کہ اے نادان، کیا تو میرے ساتھ لڑے گا اور میرے عزیز کو ذلیل کر سکے گا؟ یعنی وہ جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں وہ عزیز ہو جاتے ہیں. میرے عزیز میں کتنا پیارا اظہار ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا بھی یہ کرشمہ ہے. عزیز پیارے کو بھی کہتے ہیں اردو میں، اور یہ مضمون بھی ہے کہ میرے پیارے ہیں. اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب میرا ہو گیا تو میں عزیز ہوں نہیں، وہ عزیز بن گیا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے عزت حاصل کر لی. تو جو میری وجہ سے عزیز بنایا گیا ہے اس کو تم کیسے ذلیل کر دو؟ در حقیقت زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا مگر وہی جو آسمان پر پہلے ہو چکا. کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلہ کی مضمون پر کی طرف اشارہ ہے کہ لکھا جا چکا ہے، اور کوئی زمین کا ہاتھ اس قدر سے زیادہ لمبا نہیں ہو سکتا جس قدر کہ وہ آسمان پر لمبا کیا گیا ہے. مہلت کا مضمون اس فقرے میں بیان فرمایا گیا ہے، املی لہم ان قیدی متین، کہ میں ان کا ہاتھ لمبا کر دیتا ہوں. فرمایا لمبا تو کیا جاتا ہے مگر اسی قدر لمبا کیا جاتا ہے جس قدر آسمان پر لکھا گیا ہے. اس حد تک میں اس کو ہاتھ لمبا کرنے اور پھیلانے کی اجازت دوں گا. بس ظلم کے منصوبے باندھنے والے سخت نادان ہیں جو اپنے مکروہ اور قابل شرم منصوبوں کے وقت اس برتر ہستی کو یاد نہیں رکھتے جس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی گر نہیں سکتا. لہذا وہ اپنے ارادوں میں ہمیشہ ناکام اور شرمندہ رہے ہیں، اور ان کی بدی سے راست بازوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا بلکہ خدا کے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور خلق اللہ کی معرفت بڑھتی ہے. اور قوی اور قادر خدا اگرچہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر اپنے عجیب نشانوں سے اپنے تئیں ظاہر کر دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں جب ایک شخص اس کے آستانے پر ایک نئی روح لے کر حاضر ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک خاص تبدیلی محض اس کی رضامندی کے لیے پیدا کر لیتا ہے، تب خدا بھی اس کے لیے ایک تبدیلی پیدا کر لیتا ہے کہ گویا اس بندے پر جو خدا ظاہر ہوا ہے وہ اور ہی خدا ہے، نہ وہ خدا جس کو عام لوگ جانتے ہیں. وہ ایسے آدمی کے مقابل پر جس کا ایمان کمزور ہے. کمزور کس طرح ظاہر ہوتا ہے؟ لیکن جو وہ ایسے آدمی کے مقابل پر جس کا ایمان کمزور ہے کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے. اس طرح نہیں، کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے، لیکن جو اس کی جناب میں ایک نہایت قوی ایمان کے ساتھ آتا ہے وہ اس کو دکھلا دیتا ہے کہ تیری مدد کے لیے میں بھی قوی ہوں. اسی طرح انسانی تبدیلیوں کے مقابل پر اس کی صفات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. بس آج جماعت جس دور سے گزر رہی ہے بکثرت بلکہ ہر طرف سے پاکستان کے کونے کونے سے یہی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ خدا کے وہ مظلوم بندے خدا کے آستانے پر نئی روحیں لے کر حاضر ہو چکے ہیں.
ان کے اندر عظیم تبدیلیاں واقع ہو گئی. ایک بھی دیکھنے والا ایسا نہیں, ایک بھی صاحب حال ایسا نہیں جس کی رپورٹ, جس کی اطلاع اس کے برعکس ہو. بچے کیا اور عورتیں کیا, جوان کیا اور بوڑھے کیا, سندھی کیا اور پنجابی کیا, پٹھان کیا اور بلوچی کیا, تمام احمدی ایک عظیم تبدیلی کی حالت سے گزر کر نئی روحیں لے کر اپنے رب کے آستانے پر حاضر ہو چکے ہیں. اور وہ پاک تبدیلیاں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں ذکر فرمایا ہے وہ ظاہر ہو گئی ہیں. بس ان سب کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ اے خدا کے بندو, تم پر جو خدا ظاہر ہوگا وہ عام انسانوں کی طرح کا خدا نہیں ہوگا. وہ عزیز اور قوی خدا ہے جو تم پر ظاہر ہونے والا ہے اور تم پر جلوہ دکھانے والا ہے, اور کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو بدل نہیں سکتی. آپ عزت و شرف کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں اور عزت و شرف کے مقام پر فائز کیے جائیں. آپ قوتوں اور عزتوں کی خاطر بنائے گئے ہیں اور قوتوں اور عزتوں کے مقام پر فائز کیے جائیں گے. یہ ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں جو اس خدا کی تقدیر کو بدل سکے.